الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتنی رات بیت گئی ہے، آپ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں. صرف آپ ہی نہیں، آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق عبادت کر رہے ہیں. سب کے دل میں ایک تمنا ہے، آرزو ہے کہ کسی طریقے سے اس گھر میں پہنچ جائیں جس گھر سے ہمیں نکال دیا گیا ہے. اب پہنچنے کا راستہ لوگوں نے مختلف اپنا لیا. ایک سڑک جو ریاض کو جاتی ہے اس پر چلنے کی بجائے کویت والی سڑک پر چل پڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ریاض پہنچ جائیں گے، اور ہر آدمی اس میں مگن ہے کہ ہماری منزل مقصود فلاں جگہ ہے، راستے مختلف ہیں، پگڈنڈیاں مختلف ہیں، ان پر چل کر ہم اس گھر میں تو ضرور پہنچ جائیں گے. یہ ایک مغالطہ ہے جو شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا. اس گھر میں پہنچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس گھر تک پہنچا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کون سا راستہ. زندگی میں مر جانے کے بعد تو یہ بات ثابت ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے سارے پردے ہٹا کر آمنے سامنے بٹھا کر اس سے گفتگو کی ہے. لیکن مر جانے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد زندگی کوئی شخص جنت میں داخل ہو کر واپس نہیں آیا. اب جو جنت میں داخل ہو کر واپس آیا ہے اس کو راستے کا علم ہے کہ جنت میں جایا کیسے جائے گا، اور وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر جنت کی سیر کرتے ہیں. آپ ایک محل دیکھتے ہیں، دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اس محل کی سیر کروں. ایک نوجوان عورت کو محل کے صحن میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کا محل ہے؟ فرشتے جواب میں بتلاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. دل میں یہ تمنا ضرور پیدا ہوئی اللہ کے نبی کے کہ اس محل میں جا کر دیکھوں، اس محل کی سیر کروں. لیکن جب عمر کا نام سنا اور اس نوجوان عورت کو محل کے صحن میں دیکھا، واپس پلٹ آئے اور عمر سے کہنے لگے عمر، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، ارادہ کیا کہ اس محل کی سیر کروں. معلوم کرنے پر پتہ لگا یہ تیرا محل ہے.
اس محل میں ایک عورت تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں تیرے محل میں داخل نہ ہو سکا۔ جس نے جنت کی سیر کی وہ ایک ہستی ہے۔ اب اگر کسی نے جنت میں جانا ہے اس ہستی سے پوچھ کر وہ راستہ اختیار کرے جو جنت کو جانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس راستے کا تعین بھی کر دیا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم، جنت کو جانے والا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور لوگوں نے تجربہ بھی کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء غار میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ اپنے شوہر کے لیے کھانے کا سامان لے کر غار میں پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے کھانے کا سامان تیار کر کے چلیں، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا۔ جبریل اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، اس کو کہنا کہ اس کا رب اس کو سلام کہتا ہے۔ رب کے سلام کے بعد فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام اس کو پہنچا دینا اور اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تعمیر کیا۔ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے، لیکن جب اس نے اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ اللہ کے نبی نے بتلایا، آسمان سے رب کا سلام آیا۔ صرف سلام نہ آیا، فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آیا کہ جنت میں تیرے لیے محل ہے، موتی کا محل۔ مردوں میں سے ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں میں سے لوگ داخل ہو کر جنت میں پہنچیں گے، ایک دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ اسی طرح مختلف دوسرے دروازے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی، جنت کے ان 8 دروازوں سے لوگ داخل ہو کر جنت میں پہنچیں گے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، مجھے اللہ سے امید ہے میری امت میں سے جنت کے 8 دروازے جس شخص کو بلائیں گے وہ تو ہوگا۔ اب کیا کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اور مردوں میں سے چاہے غلام ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور حضرت بلال سے پوچھا، بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ فرمانے لگے، اللہ کے نبی، بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں نے اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ مردوں میں سے چاہے آزاد ہوں یا غلام، جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنایا وہ جنتی بنا،
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ تو جنتی بنا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا، میری نافرمانی کر دی، میری اتباع نہ کی، وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے، وہ جنت میں نہ جائے گا۔ مرد بھی، غلام بھی، عورت بھی تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ صحابہ، صحابیات اور ان میں سے آزاد اور غلام سب جنت میں پہنچ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بھی جنت میں جانے کا راستہ بتلا دیا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر چلو۔ اب جنت میں جانے کی تڑپ ہر کے دل میں ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اس راستے کو اپناتے کیوں نہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں۔ صوفیت میں آپ کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ صوفیت میں میرا سلسلہ معین الدین چشتی سے جا کر ملتا ہے۔ اب ان سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چشتی تھے، چلیں ابو بکر صدیق قادری تھے، عمر فاروق نقشبندی تھے، حضرت عثمان سہروردی تھے، یا حضرت علی رضوی طریقے سے تعلق، سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ جنت میں پہنچ گئے نبی کی اتباع کی وجہ سے۔ آخر مجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا کہ جب تک نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی سلسلے میں سے کسی سلسلے کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑوں گا، اس وقت تک جنت میں نہ جا سکوں گا۔ جب تک ان آئمہ کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالوں گا، اس وقت تک جنت میں نہ جا سکوں گا۔ اگر صحابہ، تابعین جنت میں پہنچ گئے بغیر ان تصوف کے سلسلوں پر ایمان لائے ہوئے اور تقلید کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے اس کے بغیر جنت میں پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتلا دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے بتلا دیا یہ دنیا میں ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی۔ جب یہ کسی سلسلے سے تعلق رکھے بغیر اس راستے پر، اس جرنیلی سڑک پر، جس جرنیلی سڑک کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور احکام کے لحاظ سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جرنیلی سڑک جو جنت کو جاتی ہے اس کے بارے میں ہمیں اطلاع بھی دے دی، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم فرقوں میں کیوں بٹتے ہیں؟ مختلف جماعتوں کے لیبل اپنی پیشانیوں پر کیوں لگاتے ہیں؟ تصوف کے مختلف سلسلوں کے ساتھ منسوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی بات پر ایمان نہیں؟ کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتے رہے؟ اگر ہمارا ایمان اتنا ہو جائے جتنا مکے کے مشرکوں کا تھا، جب وہ یہ بات کہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، تم میری بات مانو گے یا انکار کرو گے؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد تیری زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ سنا ہے، ہم مان لیں گے کہ دشمن ہے چاہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ ان کا اتنا ایمان تھا نبی کی بات پر، ہمارا بھی اتنا ہی ایمان ہے۔ اگر اتنا ایمان ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے،
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کہ انسان جنت میں جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب نہ کرے جس راستے کا انتخاب اللہ کے نبی نے کیا اور اپنے صحابہ کو چلایا۔ اگر ہم اسی طرح ادھر ادھر گرتے رہے، بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، کبھی یہاں گر گئے کبھی وہاں گر گئے، تو یاد رکھو تمنا لیے ہوئے مر جائیں گے، جنت میں نہ جا سکیں گے۔ دوستی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اگر رشتہ داری فائدہ دیتی، ابو طالب کو فائدہ ملتا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی بڑی حفاظت کی، بڑا ساتھ دیا۔ آپ نے کسی باپ کو دیکھا ہو جو اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹے پر ترجیح دیتا ہو، بھتیجے کا نام پہلے ہے بیٹے کا نام بعد میں ہے، ایسا کوئی باپ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے انسان اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، بھتیجا بھائی کا بیٹا بعد میں ہے۔ لیکن یہ ابو طالب اکیلا ہے۔ شیب ابی طالب میں رات کو جب اللہ کے نبی سو جاتے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو اٹھاتے اور اس بستر پر لٹاتے جس بستر پر بیٹا لیٹا ہوا، اور جہاں بیٹا جہاں لیٹا ہوتا اس کو اٹھاتے اور اپنے بھتیجے کے بستر پر لا لٹاتے۔ کیوں؟ مکے کے مشرکوں سے خطرہ تھا۔ ابو طالب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر دشمن نے میرے بھتیجے کو سوتے ہوئے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، میں اپنے بھتیجے کو اٹھا کر بیٹے کو لٹاتا ہوں تاکہ اگر دشمن حملہ بھی کرے تو بیٹا مارا جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ ایسا چچا بھی کائنات میں کسی نے دیکھا جو بیٹے سے اتنا پیار نہ کرتا ہو جتنا اپنے بھتیجے سے پیار کرتا ہو؟ کیا فائدہ ہوا اس رشتہ داری اور پیار کا؟ اللہ کے نبی کو بھی پیار تھا اپنے چچا سے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ نبی کے پیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے کہا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، جس سے تجھ کو پیار ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کو فائدہ پہنچا آپ کے چچا کو؟ وہ آپ کے لیے ناراض ہوتا تھا، آپ کے لیے لڑتا تھا، آپ کی حمایت میں قبر بستا تھا، کوئی فائدہ پہنچا؟ کہا ہاں، میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا، میں کھینچ کر اس کو جہنم کے کنارے پر لے آیا ہوں۔ میرے چچا کا جسم آگ سے محفوظ ہے، لیکن میرے اللہ نے میرے چچا کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے ہیں جس سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی۔ ومن عصانی فقد ابا، چاہے چچا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، بھتیجے کی اس بات پر ایمان تو رکھتا ہو کہ تیرا دین سچا دین ہے، لیکن جب بھتیجا یہ کہہ رہا ہو یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ، اور چچا کہے اموت علی دین عبد المطلب، میں وہابی ہو کر کیوں مروں، میں تو باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، کیا ہوا؟ اس کا ٹھکانہ آخر جہنم ہوا، کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ آسان سا اصول اور قانون ہمیں سمجھ نہیں آتا، شیطان نے پتہ نہیں ہمارے ذہنوں پر کتنے پردے ڈال دیے ہیں۔ کتنا آسان اصول ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے۔ 1,40,000 صحابہ جنتی بن گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ومن عصانی فقد ابا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی مشرک کافر کا، نبی کے زمانے کے کسی مشرک کافر کا نام لے کر اس کی مذمت نہیں کی۔
اشارے اور کنایوں میں کی ہے، لیکن نبی کے رشتہ دار ابو لہب کا نام لے کر کہا تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ، نبی کا چچا بھی، نبی کی چچی بھی ہلاک اور برباد ہو گئی۔ ومن عصانی فقد ابا، کتنا آسان سا اصول ہے جو نبی کے پیچھے چلا، چاہے وہ غلام ہے، روم سے آیا ہوا سہیب ہے، وہ جنت میں پہنچ گیا، اور چاہے قریشی سردار ہے، نبی کا نافرمان ہے، وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اتنا آسان اصول اور قانون آج امت محمدیہ کے ذہن میں آ نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہا۔ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان کی راتوں میں جاگ کر رب کو منانا چاہتے ہو، جنت کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی کی اتباع کرو۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نکاح میں، طلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں نبی کی ہی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جس کی اتباع کی جائے۔ اگر دوسرے کی اتباع کی، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر دوسرے کی اتباع کی، چاہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کی، موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات کی اتباع کی، گمراہیوں کے گڑھے میں پہنچ کر جنت میں نہیں جہنم میں جا پہنچو گے۔ لہٰذا اس طریقے پر اگر رب کو راضی کرنا ہے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں ہمارا جاگنا قبول فرمائے، ہماری محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔